صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا۔ 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ 100 رحمتیں نازل فرماتا۔ اور اگر کوئی 100 بار درود پاک پڑھے تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب بتائیں 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ میں آج سینٹرل جیل میں ہمارے اسلامی بھائیوں کے درمیان بیان کرنے آیا ہوں۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ آپ باہر کی دنیا میں نہیں جا سکتے، مگر اگر دیکھا جائے تو اس کو بھی ایک بہت اچھے انداز سے یہ وقت گزارا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس شاید اتنا وقت ہے جو باہر کے مصروف دنیا میں لوگوں کے پاس نہیں ہوتا۔ آپ چاہیں تو اسی قید کو، اسی مشکل وقت کو اپنے لیے جنت کا سامان بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ اگر آپ روزانہ ہزاروں بار درود پاک پڑھ لیں، ہزاروں بار اللہ کا ذکر کر لیں، ہزاروں بار کلمہ پاک پڑھ لیں۔ ابھی آپ سب نے مل کر بلند آواز سے کہا سبحان اللہ، ذرا پھر کہیے سبحان اللہ۔ کتنی دیر لگی؟ 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ۔ سبحان اللہ کہنے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے نا، 1 سیکنڈ لگتا ہے، مگر اس 1 سیکنڈ میں آپ نے پتہ ہے کیا کمایا؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں اتنا آسان جنت میں درخت لگانا؟ سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں جس کے جنت میں باغات ہوں گے اسے جنت میں جانے بھی تو دیا جائے گا نا۔ اگر آپ یہاں رہ کر اللہ کا ذکر کر کے، درود پاک پڑھ کے، اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کر کے، توبہ کر کے، اگر قضائے عمری باقی ہے تو وقت ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ پچھلی نمازوں کی بھی قضا کر کے، یعنی کمال یہ ہو جائے کہ جب آپ قید سے باہر نکلیں انشاءاللہ تو نامہ اعمال میں کروڑوں نیکیاں جمع ہو سکتی ہیں۔ تو قرآن سیکھ لیں، آپ علم دین سیکھیں، الحمدللہ۔ اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ بعض اوقات بعض بزرگوں نے جن کی تاریخ پڑھیں تو کسی وجہ سے انہیں مظلوم ہونے کے باوجود جیلوں میں ڈال دیا گیا، تو انہوں نے وہ جو جیل کا وقت تھا وہ ضائع نہیں ہونے دیا، انہوں نے کتابیں لکھ دی، اس کے اندر جیل کے اندر رہ کر کتابیں لکھی، جیل کے اندر رہ کر زیادہ علم دین سیکھ لیا، اور جب وہ باہر آئے تو ان کی زندگی اور بہتر ہو گئی۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے یہاں سننے کو کیا ملتا ہے کہ ہماری جیلوں میں کوئی چھوٹا گناہگار، چھوٹا مجرم آتا ہے تو یہاں آ کر ایسے لوگوں سے رابطہ ہو جاتا ہے کہ اب بڑے بڑے گناہ کے پلان بنا رہا ہے، بڑے بڑے جرموں کے پلان بناتا ہے۔ ایسا نہ کیجئے۔ میں آج آپ کو ایک دربار رسالت کے قیدی کا واقعہ سنانے آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک شخص کو قید کیا، سزا دی، مگر سبحان اللہ وہ سزا تھی یا عطا تھی ابھی وہ آپ آگے سنیں گے۔ تو انشاءاللہ پہلے یہ واقعہ سنتے ہیں، پھر میں نے آپ سے مزید کچھ باتیں کرنی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ان کی سیرت سے انشاءاللہ ہم کچھ سنیں گے بھی۔ ایک شخص تھے یمامہ میں رہنے والے، بعد میں صحابی رسول بن گئے، مگر اس سے پہلے وہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے وہ آئے، انہوں نے کوشش بھی کی، مگر پھر کیا ہوا؟ جب جلوہ مصطفیٰ دیکھا، پیارے آقا کی ادائیں دیکھی تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اب ہوا یہ تھا، یہ کیسے مسلمان ہوئے؟ جب نبی پاک کی بارگاہ میں گرفتار کر کے لائے گئے نا، ظاہر ہے کہ نبی پاک پر اگر اٹیک کرنے کی نیت سے کوئی آیا ہے، پیارے آقا کو معاذ اللہ شہید کرنے کی نیت سے آیا ہے تو انہیں پکڑ لیا گیا، اب قیدی بنا کر نبی پاک کی بارگاہ میں لایا گیا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کون سی بیرک میں رکھا؟ آپ کے یہاں بھی ہوگا نا کہ فلاں بیرک اس طرح کے مجرموں کے لیے ہے، تو فلاں بیرک جو ہے وہ اس طرح کے مجرموں کے لیے، فلاں ان قیدیوں کے لیے ہے۔ اب نبی پاک نے ان کے لیے کون سی بیرک پسند فرمائی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ۔ اب یہ بڑی انوکھی سزا تھی بھائی، کسی قید خانے میں ڈالنا، کسی کمرے میں بند کرنا اور بات ہے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھنے کا مطلب کیا ہے
کہ مسجد نبوی میں تو 5 ٹائم نبی پاک تشریف لائیں گے نماز پڑھانے کے لیے، صحابہ بھی آئیں گے، پیارے آقا وہاں بیان بھی فرمائیں گے، نبی پاک تربیت بھی فرمائیں گے، یہ قیدی بھی رہے گا اور سب دیکھتا بھی رہے گا۔ ارے سبحان اللہ، اس سے بڑی سعادت کون سی ہے؟ بہرحال ان کو باندھ دیا گیا۔ ایک دن گزرا، نبی پاک حضرت ثمامہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ثمامہ کیا حال ہے، تمہارا اپنے بارے میں کیا گمان ہے؟ ثمامہ اس وقت کسی اور کیفیت میں تھے، کہتے دیکھیں اگر آپ مجھے مار دیں، مجھے قتل کر دیں تو آپ ٹھیک کریں گے کیونکہ میں نے آپ پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی، اچھا معاف کر دیں تو تھوڑی بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو کچھ مال چاہیے تو بتائیے، میں جتنا مال چاہیے مال دے دیتا ہوں تاکہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ نبی پاک واپس تشریف لے گئے۔ اگلے دن نبی پاک پھر جاتے ہیں، فرماتے ثمامہ بتاؤ اب کیا حال ہے؟ ایگزیکٹلی یہی جواب دیتے ہیں، کہتے دیکھیں اگر آپ مجھے قتل کرنے کا حکم دے دیں تو ٹھیک ہے، میں نے آپ پر اٹیک کیا تھا، میری بھی نیت تو ایسے ہی تھی، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی، اگر مال چاہیے تو بتائیے میں کتنا مال پیش کر دوں۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، مگر تینوں دن وہ ستون سے بندھے ہوئے پیارے آقا کی ادائیں دیکھ رہے ہیں، ان کی نمازیں دیکھ رہے ہیں، ان کا اخلاق دیکھ رہے ہیں، ان کی صحابہ کے درمیان تربیت دیکھ رہے ہیں۔ 3 دن ہونے کے بعد اتنے بڑے مجرم کو میرے آقا نے فرمایا ثمامہ کو آزاد کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، وہ آزاد ہو گئے، مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ ہو سکتا ہے لوگ سمجھ رہے ہوں کہ پھر اپنی قوم کی طرف چلے جائیں گے، سبحان اللہ، مگر ان 3 دنوں میں جو انہوں نے دیکھا تھا، جو اخلاق دیکھے تھے، جو جلوہ دیکھا تھا، جو ادائیں دیکھی تھی، حضرت ثمامہ مدینے کے ایک باغ میں جاتے ہیں، ایک کنویں پر جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، دربار رسالت میں واپس آ کر کہتے حضور کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر لیجیے۔ اب میں نے آپ کا در چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب خود حضرت ثمامہ کا آپ انقلاب دیکھیں، ان کی زندگی کا ریولوشن اور بدلاؤ دیکھیں۔ وہ جب نبی پاک کے صحابی بن گئے نا، پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، خدا کی قسم مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کسی چہرے سے نفرت نہیں تھی، مگر آج آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے محبوب چہرہ ہے۔ کہتے ہیں واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک فاصبح دینک احب الدین الی۔ کہتے خدا کی قسم، جب مجھے آپ کے دین سے زیادہ کسی دین سے نفرت نہیں تھی، مگر یا رسول اللہ اب آپ کا دین میرے لیے سب سے محب اور سب سے پسندیدہ دین ہو گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک فاصبح بلدک احب البلاد الی۔ کہتے ہیں خدا کی قسم، آپ کے شہر سے زیادہ کسی شہر سے نفرت نہیں تھی، اب یہی شہر میرے لیے یعنی مدینہ منورہ سب شہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں، ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں، جو وہاں پہنچا وہیں کا ہو گیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس بات سے جو مجھے اور آپ کو سبق سیکھنا ہے کہ 3 دن کے بعد اس بندے نے اسلام قبول کر لیا، 3 دن کے بعد بری عادتوں سے توبہ کر لی، قید سے رہا تو ہوئے، مگر اب دوبارہ مجرم نہ رہے، دوبارہ گناہگار نہ رہے، بلکہ صحابی رسول کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ میں اپنے بھائیوں سے بات کرنے آیا ہوں، میں آپ کو ایک اور بات بڑی عجیب سی بتاؤں، میں آپ کا پڑوسی ہوں، میں آپ کے بہت قریب رہتا ہوں، میں اس جیل کو تقریباً روزانہ اوپر سے دیکھتا ہوں، اور واللہ میں بڑا سوچتا رہتا ہوں کہ کیسے لوگ زندگی گزارتے ہوں گے۔ اللہ کسی کو بھی یہ قید و بند کی صعوبت نہ دے، اللہ سب کو آزاد زندگی عطا فرمائے۔ اچھی طرح احساس ہے کہ آپ کو کس طرح اپنے گھر والے، اپنے بال بچے، اپنے والدین، اپنے دوست یاد آتے ہوں گے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو بھی یاد آتا ہوگا کہ کاش وہ میں غلطی نہ کرتا تو مجھے یہ قید نہ ملتی۔ واللہ میرا دل جانتا ہے مجھے اس بات کی کتنی تکلیف ہے کہ میں دعا کرتا ہوں میرے مولا اللہ کریم آپ سب کو جلد رہائی نصیب فرمائے، بالخصوص جو بے گناہ ہیں اللہ ان کو اور جلدی رہائی عطا فرمائے۔ بالکل انسان کو جی چاہتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ قید کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے۔ ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک پنجرے میں پرندہ تھا، وہ پرندے کو حضرت جنید بغدادی نے آزاد کر دیا۔ لوگوں نے کہا آپ نے پرندہ کیوں آزاد کیا؟ وہ پرندہ تو آپ کو بڑا پسند تھا۔ کہتا ہے ایک دن پرندہ مجھے کہتا ہے اے جنید تم تو اپنے دوستوں کے ساتھ آزادی کی زندگی گزارتے ہو اور میں پنجرے میں قید ہوں،
ہوں. جنید بغدادی کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے اس کو آزاد کر دیا، مگر اس پرندے نے مجھے ایک بات بتائی. حضرت جنید بغدادی جیسے اللہ کے ولی کہتے ہیں، اس نے مجھے کہا ہے جنید اب میں ایک بات بتا کے جاتا ہوں، جب تک کوئی پرندہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا تب تک وہ پنجرے میں قید نہیں ہوتا. تو یہ جو پرندے قید ہوتے ہیں، یہ جانور قید ہوتے ہیں، یہ درخت کاٹے جاتے ہیں، علماء کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں جب کاٹے جاتے ہیں. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا. غور کیجئے، کہیں نمازوں میں کمی تو نہیں رہی تھی، کہیں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گئے تھے، کہیں اللہ کو ناراض کرنے والے کام تو نہیں کیے تھے جو آج یہ قید مل رہی ہے. چلو قید میں آ گئے نا، اب تو قید ہی نہیں رہنا نا. اب کیا فرق آیا میرے اندر؟ آپ ایک اور بات اگر اس قید سے سیکھیں کہ یہاں پھر بھی کھانا ملتا ہے، پھر بھی ہم ہوا لے رہے ہیں. ماشاءاللہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بڑا اچھا یہ میلاد کا اجتماع قیدیوں کے لیے رکھا گیا، بڑی اچھی بات ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ آسانیاں ہیں. مگر ایک قید وہ ہوگی جہاں کھانا نہیں، جہاں پیپ ہوگا، جہاں ہوا نہیں، جہاں آگ ہوگی، جہاں بستر نہیں وہاں سانپ ہوں گے. اور وہ قید کون سی ہے؟ وہ جہنم کی قید ہے. وہاں جب قید ہو گیا نا، ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکے گا. آپ کو پتا ہے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے؟ the lowest category کا پنشمنٹ کون سی ہے؟ حدیثوں میں روایتوں میں ملتا ہے کہ جو سب سے ادنا درجے کا جہنمی ہوگا نا، اسے آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ روایتوں میں آتا ہے وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. تو اے میرے پیارے بھائیوں، یہاں آ گئے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے رہائی ہو جائے گی. لیکن اس قید میں آ کر یہ وعدہ اپنے آپ سے ضرور کر کے جانا کہ اب کبھی زندگی میں ایسا کام نہیں کرنا کہ دنیا کی جیل میں آؤں، اور یہ بھی وعدہ کرنا کہ اب ایسی زندگی گزاروں گا کہ قیامت کے دن قید نہیں ہونا ہے، جہنم میں نہیں جانا، میں نے جنت میں جانا ہے. یہ کم از کم یہ تو اپنی زندگی میں آپ بدلاؤ لائے نا. یعنی جیل میں بھی قید ہے اور اللہ نہ کرے ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جہنم میں بھی قید ہوں گے، ادھر بھی سختی اور مرنے کے بعد بھی سختی. اس سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ یعنی کم از کم یہاں رہ کر تو بندہ ایسی زندگی گزارے کہ بس یار اب نمازی بنوں گا. ہم یہاں رہ کر بھی نمازیں قضا کریں. مجھے بتائیں یہاں اور کام کیا ہے ہمارے پاس؟ اگر اتنی لائف فارغ ہونے کے باوجود 5 وقت نماز میں نہیں پڑھ رہا، حالانکہ وہ سب سے اہم فرض ہے. آپ کو پتا ہے نماز دین کا ستون ہے. اس مسجد میں ستون نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ پلر نکال دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ چھت گر جائے گی نا. ہماری دین کا ستون کیا ہے؟ وہ نماز ہے. نماز پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نمازی کو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوگا قبر میں، اور سنو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کا بھی دیدار کرایا جائے گا. اتنے انعام نمازی کی. آپ نمازی بنے، آپ دیکھیں آپ کے کام آسان ہو جائیں گے. آپ کی انشاءاللہ کورٹ کی تاریخیں، کیس کے مسائل اللہ کی رحمت سے آ سکتے، کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دن میں 5 بار آ رہے ہیں نا. لیکن اگر جیل میں رہ کر بھی نماز قضا ہو رہی ہے، جیل میں رہ کر بھی گناہ ہو رہے ہیں، ادھر بھی اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، تو پھر سوچیں اس سے بڑی بدنصیبی کیا کہ یہاں بھی قید وہاں بھی قید. نہیں، انشاءاللہ ہم یہاں کی قید سے بھی رہا ہوں گے اور نبی پاک کے ساتھ انشاءاللہ قیامت کے دن جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. یہ بدلاؤ لانا ہے اپنی زندگی میں. آپ دیکھیں نا وہ 3 دن کے قیدی نے کیا کیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، توبہ کر لی، صحابی رسول بن گئے. کاش آج جتنے میرے بھائی نبی پاک کے میلاد کے اجتماع میں آئے ہیں وہ اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں گے، بس اب یہ آخری قید ہے، اب یہ زندگی کی آخری قید ہے، یہ زندگی کی آخری غلطی ہے. اچھا اب قیدی بندے کیوں ہیں؟ نارملی بہت سارے ظاہر معاملات ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ مظلوم بھی ہو، بیچاروں کا قصور نہ ہو، ثبوت نہ ہو، کوئی وجہ سے جیل میں آ سکتے ہیں. لیکن نارملی جو بندہ قید میں آتا ہے نا، اس کے پیچھے اگر ہم ریزن تلاش کریں